اللہ رب العالمین کا فرمان عالیشان کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو جو بیماری کے دن اس کے گزرے ہیں یا سفر کے دن اس کے گزرے ہیں ان دنوں کی گنتی کو بعد میں پورا کرے وہ شخص۔ حالت روزہ میں جس شخص نے سفر کیا ہے یا بتقاضا بشریت وہ بندہ بیمار ہو گیا ہے تو جو روزے اس کے رہ گئے ہیں ان روزوں کی گنتی کو بعد میں وہ پورا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو بندہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، بیماری اس قدر بڑھ گئی ہے تو وہ بندہ فدیہ ادا کرے مسکین کو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص اس مقرر کردہ فدیے سے کچھ بڑھا کر دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے اور مزے کی بات ارشاد فرمائے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بیماری ہونے کے باوجود، سفر ہونے کے باوجود وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے اتنا بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن اسلمہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں رہتا ہوں لیکن میں روزے سے اکثر رہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے اور تیرے اللہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم سفر کرتے ہو اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ شریعت نے اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے اس کو۔ وہ شخص جو بیمار ہے، اگر عارضی طور پر بیمار ہے، انسان کو طبیعت کا پتہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ کام نہیں کرے گا۔ اسے جب کبھی صحت مل گئی تو اسے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اچھا، ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے بیماری ہوئی ہے، فدیہ بھی ادا کر دیا، بعد میں صحت بھی آ گئی ہے، اللہ پاک نے صحت بھی عطا کر دی، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو میں نے فدیہ پہلے ادا کیا ہے روزوں کا اس کا کیا بنے گا؟ بھائی وہ صدقہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا جو تم نے صدقہ خیرات کیا ہے۔ جب تمہیں صحت مل گئی ہے تو روزے تمہیں رکھنا پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔